حدیثوں کے ماہر ہیں، اور انہوں نے جو عظیم الشان کتاب لکھی ہے نا اپنے فتح الباری فی شرح البخاری، اس کی وجہ سے ان کی شہرت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ حافظ ہیں، تو حافظ کا مطلب یہ ہے کہ 5 6 7 10 ہزار حدیثیں یاد کر رکھی ہیں، تو محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں ساتھ میں. اور جیسا کہ آپ کو یاد ہے، انہوں نے یہ کتاب اصل میں لکھی تھی اپنے ایک بیٹے کے لیے، بہت ہی آسان اور سلیس انداز میں، تاکہ متن یاد ہو جائے. عام طور پر ہمارے بزرگوں کے یہاں آج بھی مدرسوں میں متن یاد کرواتے ہیں. متن یاد ہو گیا تو پھر مسئلہ ذہن میں ثبت ہو جاتا ہے. تو متن یاد کروانے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی تھی بہت ہی سلیس انداز میں. لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ عام طور پر یہ ہوتا بھی ہے، ہمارا مشاہدہ بھی ہے کہ بزرگوں کے بیٹے جو ہے نا وہ ناکارہ ہوتے ہیں. تو وہ بیٹا تو یاد نہیں کر پایا، لیکن امام ابن حجر کے جو روحانی بیٹے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، انہوں نے اس کتاب کو یاد کر دیا. اور یہ کتاب آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے اور قیامت تک یہ کتاب زندہ رہے گی. تو باب کا مطلب ہے دروازہ، دروازہ جس سے مسائل کے تفہیم میں ہم داخل ہوتے ہیں اور دوسرے طرف سے نکل جاتے ہیں. تو باب اسی لیے کہا جاتا ہے. تو باب المیاہ، سب سے پہلے طہارت کے جب مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے پانی کا مسئلہ آتا ہے. تو جب طہارت بنیاد ہے ہماری عبادات میں، تو سب سے بنیادی چیز پانی ہے. تو ہم نے سب سے پہلی جو حدیث پڑھی تھی وہ آپ کے سامنے ہے، سمندر کے پانی کے حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، یہ جو پانی ہے سمندر کا یہ طہور ہے. اور ہم نے کہا تھا طہور اور طاہر میں کیا فرق ہے. اگر آپ کو یاد ہو، طہور وہ پانی ہے جس سے پاکی حاصل ہوتی ہے، اور طاہر وہ پانی ہے جو اپنی ذات میں پاک ہے. طہور وہ پانی ہے جس سے ہم غسل کرتے ہیں نجاست دور کرنے کے لیے، جس سے ہم وضو کرتے ہیں طہارت حاصل کرنے کے لیے. اور طہور وہ پانی ہے جو اپنی ذات میں پاک ہے، لیکن اس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی. جیسے کہ مثال کے طور پر پیپسی، جیسے کہ مثال کے طور پر چائے، جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی بھی ایسا سیال جو اپنی خاصیت کھو چکا ہو. یعنی ہم اس کو پانی نہیں کہہ سکتے، ہم پیپسی کہیں گے، کافی کہیں گے، چائے کہیں گے، شربت کہیں گے، کچھ بھی کہیں گے، پانی نہیں کہیں گے. یا پھر وہ پانی جو 3 خواص میں سے کسی ایک خاصیت سے محروم ہو چکا ہو، تو وہ پانی ہے. تو یہاں پر سمندر کا پانی کا بیان ہے. سمندر کے پانی کے بارے میں پوچھنے والے نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پانی طہور ہے، اور اس کی میتہ یعنی اس کا مردار حلال ہے. جی ہاں، تو یہ ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں. صرف جو ہے نا یعنی کہ ہم ابھی جو ہے نا صرف ایسی سرسری سے گزر رہے ہیں جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں اب تک. اچھا جناب، حدیث نمبر 2 میں پھر وہ پانی کا مسئلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اصول بتا دیا کہ پانی بنیادی طور پر پاک ہے. ان الماء طہور، بنیادی طور پر پانی پاک ہے، اسے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی، اسے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی. اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن اس کے بعد والی جو حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 خواص بتائے ہیں پانی کے، جس کے باعث اپنی طہوریت کھو دیتا ہے. تو حدیث نمبر 3 میں ہم نے پڑھا تھا ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. پانی جو ہے پاک ہے، اسے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی، کوئی بھی چیز اسے ناپاک نہیں کرتی سوائے اس کے کہ کوئی چیز اس کی بو میں یا اس کے ذائقے میں یا اس کے رنگ پر غالب آ جائے. کوئی بھی چیز اس کی بو میں، اس کے رنگ میں اور اس کے ذائقے پر اگر غالب آ جائے تو پھر اس کی طہوریت ختم ہو جاتی ہے، اس کی طہوریت ختم ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے وہ طاہر رہے لیکن پھر وہ طہور نہ ہو. ایک اور حدیث یہاں پر موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الماء طہور الا ان يتغیر ریحہ وطعمہ او لونہ بنجاسہ تحدث فیہ.
اس کے اندر کوئی چیز حادث ایسی ہو جائے نجاست کے طور پر جس کی وجہ سے اس کا رنگ، اس کا ذائقہ یا اس کی بو تبدیل ہو جائے تو وہ پانی اپنی طہوریت ختم کر دیتا ہے۔ تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ 3 خواص ہیں پانی کے جس کے بدلنے سے، جس کی تبدیلی واقع ہونے سے پانی کی طہوریت میں فرق آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا قلہ والی کہاں گئی، قلہ والی یہ رہی قلہ والی۔ تو ہمیں یہاں پر معلوم ہوا کہ کتنے مقدار کا پانی ہو تو وہ پاک رہتا ہے اور اس پر ناپاکی نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان الماء قلتین، قلتین ہم نے کہا قلہ ہم کہہ لیں کہ بڑا مٹکا، اور اس کا پیمانہ فقہا کے نزدیک جو ہے نا کسی بھی چیز کا کوئی یعنی کہ کوئی بھی لفظ استعمال کرتے ہیں فقہا، تو فقہا اپنے الفاظ کی تشریح میں بتاتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ جب پانی کہتے ہیں تو پانی سے مراد یہ ہے ایسا سیال مادہ، کیا تھا وہ بتایا تھا میں نے آپ کو، میرا ابھی ذہن سے نکل گیا۔ پانی کی تعریف، پانی کی تعریف کیا ہے، پانی کس کو کہتے ہیں؟ ذہن سے نکل گیا۔ اب یہی مسئلہ ہوتا ہے نا چھٹیوں کا۔ پانی کی تعریف میں کہا گیا تھا نا کہ پانی کس کو کہتے ہیں فقہا کے نزدیک، پانی کی تعریف کیا ہے؟ تو پانی کی تعریف میں کہا گیا تھا، اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو دیکھ لیں یا خدا کے واسطے، سیال، مائع، سیال، اس طرح سے کوئی الفاظ ہیں۔ مویا نہیں، مویا تو کہتے ہیں پانی کو، تعریف چلیے رہنے دیں، چھوڑ دیجیے۔ تو یہاں پر جب ہم قلہ کہتے ہیں تو قلہ ہم ترجمہ کرتے ہیں بڑا مٹکا، بڑا مٹکا، لیکن اس کی تعریف کیا ہے آخر؟ ایک منٹ حضرت کے ساتھ، تو ہم قلہ یہاں پر کہہ رہے ہیں، تو قلہ بڑا مٹکا، بڑا مٹکا کون سا بڑا مٹکا؟ بڑا مٹکا جس کو ایک آدمی مشقت کے ساتھ، ایک درمیانہ آدمی مشقت کے ساتھ اٹھائے، اس کو قلہ کہتے ہیں۔ تو قلتین 2 بڑے مٹکے جن کو ایک درمیانہ آدمی مشقت کے ساتھ اٹھائے۔ اب درمیانہ آدمی سے مراد جو ہے نا کوئی بھی درمیانہ آدمی ہو، میرے جیسا، آپ جیسا۔ آپ کسی پہلوان کو لائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو آرام سے اٹھا لیا، تو وہ پیمانہ نہیں ہے۔ تو اذا کان قلتین، اگر وہ پانی جو ہے نا 2 مٹکوں کے برابر ہے تو اس پر کوئی بھی چیز، اس کو کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔ اور دوسرے لفظ میں ہے لم ینجس، وہ ناپاک نہیں ہوتا، وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، اپنے خواص اگر اس کے برقرار ہیں، وہ جو 3 خواص بتائے گئے ہیں اگر وہ برقرار ہیں تو وہ پانی اپنی اصل کو جو ہے نا ختم نہیں ہو سکتی اس کی اصل۔ اچھا جناب، اس کے بعد ہم نے جو حدیث پڑھی تھی وہ تھی حدیث غسل والی۔ یہ والی حدیث ہم نے پڑھی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنب، ٹھیک ہے؟ تم میں سے کوئی شخص جو ہے نا جنابت کی حالت میں ایسے پانی میں غسل نہ کرے جو دائم ہے، دائم ہے۔ اور ہم نے اس کا جو ہے نا اس پر تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ دائم کا مطلب کیا ہے۔ یہاں پر ترجمہ کیا ہے ساکن پانی، ساکن پانی، جس کا کوئی چشمہ نہ ہو، جس کا کوئی چشمہ نہ ہو، وہ پانی اس کو دائم کہتے ہیں۔ کیا بہتے ہوئے دریا میں غسل کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، وہ دائم کی اس کے اندر خصوصیت نہیں ہے۔
وہ پانی پھر جاری پانی ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر ایک اور حدیث یہاں پر بتائی گئی تھی، وہ یہ تھی کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری، بالکل وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ ماء دائم کیا ہے، وہ پانی جو بہتا نہیں ہے، جو بہ نہیں رہا، جو جاری نہیں ہے، اس پانی میں کوئی آدمی پیشاب نہ کرے، اور پیشاب کرنے کے بعد پھر اس میں غسل نہ کرے۔ اور پھر تیسری حدیث یہ بتائی گئی تھی ولا یغتسل فیہ من الجنابہ، یہاں پر غسل ایک صفائی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یہ غسل جو ہے نا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ غسل طہارت حاصل کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو کسی بھی طرح کا غسل اس میں نہ کرے پیشاب کرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جنب، اگر جنابت کی حالت میں ہو، کیوں؟ کراہت ہوتی ہے دوسرے لوگوں کو، اور کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے پھر جو ہے نا گھریلو معاملات کے بارے میں تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منع فرمایا ہے اس بات سے کہ عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، یا مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، اور دونوں چلو سے اٹھا لیں۔ تو یہاں پر ہمیں معلوم ہوا تھا کہ یہ جو نہیں ہے یہاں پر، ویسے ہمیں معلوم ہونا چاہیے الفاظ جو استعمال ہو رہے ہیں وہ الفاظ کن مفاہیم کے اندر استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر نہیں سے مراد حرمت نہیں ہے۔ کون سی نہیں ہے یہ نہیں جو ہے، یہ کون سی نہیں ہے؟ حرمت والی نہیں ہے، لیکن کون سی نہیں ہے؟ تنزیہی، جہاں تنزیہی، جس سے آدمی کو کراہت ہو سکتی ہے، بس اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اچھا جناب، ایک اور حدیث ہے جس کو بالکل اس کی الٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل بفضل میمونہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا کرتے تھے۔ میمونہ رضی اللہ عنہا کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا کرتے تھے، لیکن یہاں کہیں پر بھی یہ وضاحت نہیں ہے کہ یہ کون سا غسل ہے، یہ کون سا غسل ہے۔ ایک اور حدیث یہاں پر بتائی گئی ہے جو اوپر والی حدیث کی وضاحت کرتی ہے، اغتسل بعض ازواج النبی فی جفنہ فجاء النبی لیغتسل منها فقالت له انی کنت جنوبا فقال ان الماء لا یجنب۔ تو یہاں پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس پانی سے غسل نہ کریں کیونکہ میں جنوب تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنوب تھی تو کیا ہوا، پانی جنوب تھوڑی ہوتا ہے، پانی تو پاک ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی پیمانہ ہے پانی کا جو اوپر بتایا گیا تھا کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری تفصیل جو ہے نا صرف ہم نے اپنے اپنے مقام پر وضاحت کے ساتھ پڑھی تھی، صرف میں آپ کو تاکہ ذہن تازہ ہو جائے، جو چیزیں پڑھ چکے ہیں وہ دوبارہ سے آپ کے ذہنوں میں آ جائیں۔ اچھا جناب، یہاں پر ایک اور حدیث ہمارے سامنے آئی تھی، میرا خیال ہے کہ وہ جی حدیث نمبر 8۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہاں پر کتے کا جھوٹا یا اس برتن سے جس میں کتے نے منہ ڈال دیا ہو، اس کی وضاحت یہاں پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھونا چاہیے، اور پہلی مرتبہ مٹی سے اس کو دھویا جائے، صاف کیا جائے۔ اور دوسری روایت میں ہے اخراہن او اولاہن بالتراب۔ تو یہاں پر گنجائش ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ اس کو مٹی سے صاف کیا جائے۔ تو یہاں پر جو شرط ہے وہ 7 دفعہ کی دھونے کی شرط ہے، لیکن اس میں جو پیمانہ رکھا گیا ہے وہ ہے مٹی،
مٹی سے دھویا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتے کے لعاب میں کچھ جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو صرف مٹی سے ہی صاف ہوتے ہیں، ورنہ صاف نہیں ہوتے۔ اس کی تفصیل اس وقت یعنی تفصیل کے ساتھ ہم نے بات کی تھی، کتا پالنا، کتا یہ وہ، کتے کے بارے میں سارا کچھ، اور یہ بھی بات ہوئی تھی کہ اگر مٹی کی جگہ پر آج کل کے جو صابن وغیرہ ہیں یا ڈیٹول ہے یا کلوروکس وغیرہ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، تو کیا وہ مٹی کا قائم مقام ہو سکتی ہیں؟ تو اس میں گنجائش ہے۔ اگر صفائی کی جو چیزیں ہیں جیسے کلوروکس وغیرہ ہے، اگر اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ جراثیم یا وہ جرثومہ مر جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر مٹی سے ہی دھویا جائے تو پھر اس سے اچھی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ لیکن بہرحال اس میں گنجائش موجود ہے، ابھی بھی ڈیٹول سے صاف کیا جائے یا کسی ایسی چیز سے صاف کیا جائے تو بہرحال گنجائش اس کی موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہم نے حدیث پڑھی تھی، حدیث نمبر 9، پہلے والی حدیث کتے کے بارے میں تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ اس کا لعاب جو ہے نا وہ نجس ہے، اور کتا عین نجس ہے، عین نجس ہے۔ اس کی نجاست کا بھی ذکر ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ نجاست کی کتنی قسمیں ہیں، تو ایک نجاسہ مخففہ اور ایک نجاسہ مغلظہ، تو کتا اور سور اس میں آتے ہیں مغلظہ میں، اور باقی چیزیں جو ہے نا اس میں بعض چیزیں مخففہ میں آتے ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے نا درمیانوں میں آتے ہیں۔ اب یہاں پر بلی کا بیان ہے۔ بلی جو ہے نا، کیونکہ یہ طوافین ہمیں بتایا گیا ہے، طوافین۔ طوافین کا مطلب کیا ہے؟ طوافین کا مطلب ہے وہ جانور جو عام طور پر گھروں میں پائے جاتے ہیں، یا وہ جانور جو عام طور پر گھروں میں ہوتے ہیں، تو ان میں جو ہے نا بلی شامل ہے۔ تو یہ بلی جو ہے نا طوافین ہے، تو اسی لیے اس کا جھوٹا نجس قرار دینا لوگوں کو مشقت میں ڈالنے کے برابر ہے۔ اسی لیے شریعت نے اس میں نرمی کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ نجس نہیں ہے، بلی جو ہے نجس نہیں ہے۔ نجس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پاک ہے۔ تو کیا کھائی جا سکتی ہے؟ کھائی نہیں جا سکتی۔ ہر پاک چیز کھائی نہیں جا سکتی، پاک ہے لیکن اس کا کھانا حرام ہے، لیکن بذات خود وہ پاک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جس کا جھوٹا جو ہے نا، یہ کیونکہ وہ خود پاک ہے تو اس کا جھوٹا بھی پاک ہے، لیکن ان پاکوں میں سے ہے جو کھایا نہیں جا سکتا۔ تو اس کی وجہ یہ بتائی کہ طوافین ہے، یہ گھریلو جانور ہیں جن سے چھٹکارا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی آپ آج کل کے گھروں پہ اس کا قیاس نہ کریں، گاؤں دیہات کے گھروں پہ قیاس کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی یہ کیوں طوافین کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے طوافین میں وہ جانور بھی آتے ہیں جو عام طور پر جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گھریلو جانور ہیں۔ اس پہ تفصیل کے ساتھ اس وقت بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد حدیث نمبر 10 آتی ہے، جس میں اچھا اس میں ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی، نہیں یہ ابھی نہیں آئی شاید۔ یہاں پر جو حدیث ہم پڑھ رہے تھے، حدیث نمبر 10، وہ تھی اعرابی والی جس نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ تو اس پہ کافی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی تھی، اور یہ حدیث جو ہے نا بہت ہی شاندار حدیثوں میں سے ایک ہے، جس میں فقہی پہلو بھی ہیں، دعوتی پہلو بھی ہیں، اخلاقی پہلو بھی ہیں، اور کچھ جو ہے نا اس میں تزکیے کے پہلو بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو ہے نا منع کیا تھا اس کو مارنے سے، کیونکہ لوگ مارنے کے لیے دوڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ اس کو مت مارو، اس کو اپنی حاجت پوری کرنے دو۔ جب اس نے حاجت پوری کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا ایک ڈول اٹھاؤ اور پیشاب پر انڈیل دو، تو پانی وہ صاف ہو جائے گا پیشاب، اور جگہ پاک ہو جائے گی۔ تو حدیث تو اتنی سی ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس اعرابی پر یہ اثر ہوا، کیونکہ وہ بدو ہے، اجڑ بدو ہے،
تو اس بدو نے کہا کہ اللہم ارحمنی ورحم محمدن ولا ترحم معنا احدا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس اعرابی کا نام بھی بتایا گیا تھا شاید. یہ یہاں پر لکھا ہے ذوالخویسرہ، یہ نام ہے، اور ایک اور نام بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ آیا تھا. بہرحال تو اس نے کہا کہ یا اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور کسی اور پر رحم مت فرما، کیونکہ یہ باقی لوگ مجھے مارنے کے لیے دوڑے تھے. تو یہاں پر ہمیں معلوم یہ ہوا کہ پاک چیز پر ناپاک اگر قطرہ ڈال دیا جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گی، اور اگر ناپاک چیز پر پاک چیز ڈال دی جائے گی تو ناپاک پاک ہو جائے گی. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا ہمیں کہ جو قرآن آیت ہے نا، اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوہا، نہیں یہ قرآنی نہیں ہے، حدیث ہے کہ برائی کے بعد اچھائی کرو تو برائی کا اثر زائل ہو جائے گا. تو یہ عام طور پر دنیا کا قانون بھی ہے کہ برائی کے بعد اگر آدمی کوئی اچھائی کرتا ہے تو برائی کا اثر زائل ہو جاتا ہے. اور اگر 25 سال تک اچھائی کی اور آخر وقت میں کوئی برائی کر دی تو 25 سال کی اچھائی آدمی یاد نہیں رکھے گا، بلکہ وہ آخری منٹ کی جو برائی ہے نا وہ اس کو ہمیشہ یاد رہے گی. تو معاملات جو ہے نا ان کا انجام کیسا ہوتا ہے یہ اس پر جو ہے نا بہت ہی زیادہ زور ہوتا ہے. اچھا جناب، اس کے بعد حدیث نمبر 11 ہم نے پڑھی تھی، احلت لنا میتتان و دمان، 2 خون اور 2 مردار ہمارے لیے حلال ہیں. جو میتتان ہیں، مردار ہیں، فالجراد والحوت. اور یہ ہم نے اس حدیث نمبر 1 میں اس کی تفصیل پڑھی تھی کہ آخر سمندر کا کون سا مردار حلال ہے. تو یہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ وہ جانور جو سمندر میں ہیں اور سمندر پانی سے باہر نہیں رہ سکتے، ان کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. رہے وہ جانور جو خشکی میں بھی رہتے ہیں اور پانی میں بھی رہتے ہیں تو وہ ان میں شامل نہیں ہو سکتے. تو وہ جانور جو صرف سمندر میں رہتے ہیں، پانی میں رہتے ہیں، خشکی میں جائیں گے تو مر جائیں گے، تو یہ ان کا ذکر ہے. اور وہ حدیث نمبر 1 جو ہے نا اس میں بھی اسی کا ہی بیان ہے. اور ٹڈی دل اور مچھلی، اس کا مردار ہمارے لیے حلال ہے. اور خون جو ہے وہ ہے کبد اور طحال، جگر اور تلی، یہ 2 خون ہیں، لیکن ہمارے لیے ان کی جو ہے نا حلت ہے. اچھا جناب، اب یہاں پر دیکھیے، یہ ہم نے پڑھا تھا یہ ٹیکنیکل مسئلہ، اور اس پہ کافی آپ کو سمجھایا گیا تھا کہ یہاں پر دیکھیے واضح طور پر محدث جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو احمد اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے، اور اس میں کمزوری ہے. تو کمزوری ہے تو یہاں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں پڑھا رہے ہو بچے کو جب کمزوری ہے؟ حدیث کمزور ہے، ضعیف ہے، تو پھر کیوں بچوں کو پڑھا رہے ہو؟ تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ صرف حدیث کا ضعف جو ہے نا، اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ متروک ہے. ضعیف حدیثیں بھی قابل عمل ہو سکتی ہیں اگر ان کے اندر وہ پیمانے ہمیں مل جائیں جو پیمانے بتاتے ہوں کہ گو کہ یہ حدیث ٹیکنیکل طور پر کمزور ہے، لیکن اس کی قرینے بہت ہیں جو اس تقویت دیتے ہیں، اس حدیث کو جو تقویت دے رہے ہیں. تو یہ بہت ہی بنیادی نقطہ تھا، اگر آپ کو یاد ہو، جس پر کافی زیادہ بحث ہوئی تھی کہ ضعیف حدیثیں کب قابل عمل ہوتی ہیں. صرف جو ہے نا گوگل سرچ کر کے آپ یہ نہ کہیں مجھ سے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اچھا جناب، اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر مکھی کسی آدمی کے پیالے میں گر جائے تو کیا کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ڈبو دیا جائے مشروب میں، خواہ وہ پانی ہو، چائے ہو، شربت ہو، کچھ بھی ہو، اسے ڈبو دیا جائے اور پھر اس کو اٹھا کے پھینک دیا جائے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے تو دوسرے پر میں شفا ہے. اگر اس کے ایک پر میں بیماری ہے تو دوسرے پر میں شفا ہے. اور یہ جو ہے نا حدیث جو ہے نا ان حدیث میں سے ہے جو دلائل النبوہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، دلائل النبوہ یعنی نبوت کے دلائل. یہ بات اس وقت کہی جا رہی تھی جب جو ہے نا سائنس نے
اس بات کو انکشاف نہیں کیا تھا اس بات کا کہ مکھی کے ایک پر میں کیا ہے اور دوسرے پر میں کیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے یعنی وائرس ہے سمجھ لیں، تو دوسرے پر میں اس کا اینٹی وائرس بھی ہے، تو اس لیے ڈبو دو پوری مکھی کو، تو وائرس اینٹی وائرس مل کے برابر ہو جائیں گے، تو اس کے بعد آدمی وہ مشروب پی سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ اگر آپ اس حدیث پر عمل نہیں کر سکتے تو اس کا ذکر بھی مت کریں بچوں سے، کیونکہ یہ ہم کیوں پڑھا رہے ہیں یا ہم کیوں سیکھ رہے ہیں تاکہ آپ عمل کریں اس پر۔ یہ ساری چیزیں ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ تو عمل کیسے ہوگا اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اگر آپ یہ عمل نہیں کر سکتے یا کراہت کی وجہ سے نہیں کر سکتے، یعنی مثال کے طور پر میں نہیں کر سکتا، مکھی اگر گر جائے تو مجھے کراہت ہوگی، میں مشروب گرا دوں گا، بہا دوں گا، لیکن اسے نہیں پی سکتا۔ تو اگر میرا یہ عمل ہے تو پھر یہ حدیث میں بچوں کو مت بتاؤں، بعد میں بڑے ہو کر وہ سیکھ لیں گے، ظاہر ہے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، لیکن جب چھوٹی عمر میں ہیں وہ اور مجھے وہ یہ کہتا ہوا سنے کہ اگر مکھی گر جائے تو اسے ڈبو دو، اور پھر اس کے ایک پر میں بیماری ہے تو دوسرے پر میں شفا ہے، اور پھر وہ میرا عمل اس سے متضاد دیکھیں گے تو پھر ان پر بہت برا اثر ہوگا، کیونکہ بچے جو ہے نا وہ دیکھنے سے زیادہ سیکھتے ہیں بمقابل سننے کے۔ تو یہ بھی حدیث جو ہے نا بہت ہی اہمیت کی حامل حدیث ہے۔ اچھا جناب، اس کے بعد حدیث نمبر یہ حدیث نمبر 12 تھی نا، تو اس کے بعد ہم نے حدیث نمبر 13 جو پڑھی تھی، وہ یہ تھی کہ اگر جانور سے کوئی عضو کاٹ لیا جائے، حلال جانور ہو اور اس کا کوئی عضو کاٹ لیا جائے اور جانور زندہ ہو تو پھر وہ میتہ شمار ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی کے پاس بکری ہے تو اس کی ران کاٹ دے، بکری تو زندہ رہے گی کوئی بات نہیں، لیکن ران کے بغیر ہوگی، ٹانگ کے بغیر ہوگی، اور ہم وہ ٹانگ کھا دیں مثال کے طور پر، یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ میتہ ہو جائے گا۔ یہ بالکل وضاحت کے ساتھ یہاں پر حدیث آئی ہے جس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا باب جو ہمارے پاس آتا ہے وہ باب الآنیہ ہے، باب الآنیہ۔ پانی کا جب ہم بات کرتے ہیں تو پانی کو منتقل کرنے کے لیے، لے جانے کے لیے، اٹھانے کے لیے ہمیں برتن کی ضرورت ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے برتن کا کیا بیان ہے دین میں۔ تو دین نے ہمیں ہر چیز وضاحت کے ساتھ بتائی ہے۔ تو اب یہاں پر باب الآنیہ آ رہا ہے۔ باب الآنیہ میں کچھ چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں جن کی حرمت کے بارے میں واضح طور پر ہمارے پاس یہ دلائل موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تشربوا فی آنیۃ الذهب والفضة ولا تأکلوا فی صحافها فإنها لهم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھایا کرو نہ پیا کرو، کیونکہ اس کے یہ ان کے لیے ہیں دنیا میں اور ہمارے لیے ہے آخرت میں۔ تو ان کے لیے سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں، جو دین کو نہیں مانتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، تو آخرت کو جب نہیں مانتے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ان کے لیے دنیا میں ہے، تمہارے لیے آخرت میں ہے۔ اور اس کی جو ہے نا بہت ساری ٹیکنیکل چیزوں پہ بھی بات ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو۔ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اسی کے ضمن میں جو ہے نا ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی بہت ساری چیزیں ہیں، تو کیا ان میں بھی کھانا پینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ بات ہوئی تھی کہ حدیث اختلاف ہے کہ حدیث کے الفاظ ہم اس پر جائیں گے تو حدیث کے الفاظ میں سونا اور چاندی ہے صرف، کیونکہ سونے اور چاندی کو ہی لوگ پہچانتے ہیں۔ اب سونے اور چاندی سے زیادہ مہنگی چیزیں جو ہے نا وہ مہنگے برانڈز ہیں، مثال کے طور پر کوئی بہت بڑا برانڈ ہے تو اس میں کیا کھایا پیا جا سکتا ہے، حالانکہ قیمت میں وہ سونے اور چاندی سے بھی زیادہ مہنگے ہو سکتے ہیں قیمت میں۔
تو یہ بات ہمیں معلوم ہوئی تھی کہ کیونکہ سونا اور چاندی جو ہے نا وہ معروف ہیں، عام آدمی غریب آدمی بھی جانتا ہے اس کو، لیکن اگر کوئی آدمی برانڈ پہنتا ہے، مثال کے طور پر کوئی بہت بڑا برانڈ ہے، اس کی ٹی شرٹ ہے، مثال صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ایک ٹی شرٹ ہے، شکل صورت میں جو ہے نا وہ 20 ریال جیسی لگتی ہے، لیکن پتہ چلا کہ نہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے ڈولچے گبانا، تو ڈولچے گبانا لکھنے کی وجہ سے اس کی قیمت 20 ریال کے بجائے 200 ہو گئی۔ کیوں بھائی؟ کیوں یہ ڈولچے گبانا ہے، تو ڈولچے گبانا کی وجہ سے قیمت اس کی بہت بڑھ گئی۔ اب میرے جیسا ایک جو ہے نا وہ عام آدمی، وہ تو دیکھ کے یہی کہے گا نا کہ یہ 20 ریال کی ہے یار، اس میں کیا مسئلہ ہے 20 ریال کی جو پہنی ہوئی ہے، لیکن جس کو معلوم ہے، جو شوقین ہے، وہ فوراً دیکھ کے پہچان جائے گا کہ نہیں یار یہ تو برانڈ ہے، ڈولچے گبانا ہے، اس کی قیمت کم سے کم 200 ہوگی۔ تو اسی لیے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے سے منع کیا ہے۔ میرے جیسا اناڑی بھی دور سے دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ یہ سونا ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی چیز قیمتی ہے تو عام لوگوں کے نظروں میں وہ چیز نہیں آ سکتی، تو اس لیے بعض فقہا نے اس کی گنجائش رکھی ہے۔ اچھا جناب، حدیث نمبر 15 جو ہے نا وہ اس سے پہلے والی حدیث کی مزید وضاحت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذی یشرب فی اناء الفضہ انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، جو آدمی چاندی کے برتن میں کھاتا ہے تو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اونڈیلتا ہے۔ تو یہاں پر حدیث جو ہے نا وہ فضہ کی ہے، سونا کہاں گیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ سونے کے برتن میں پینے والا وہ اپنے پیٹ میں آگ نہیں بھر رہا، نہیں، کم کی بات ہوئی ہے تو زیادہ اس میں کم تر کی بات ہوئی ہے تو زیادہ تر اس کے اندر ضمناً آ جاتا ہے۔ جب کم تر کی یہ سزا ہے تو زیادہ تر کی سزا کیا ہوگی پھر؟ اچھا، اس میں یہ بھی ذکر ہوا تھا، کہ اگر ٹانکا لگانا ہو، برتن ٹوٹ گیا، اس میں ٹانکا لگانا ہے، اور یہ ٹانکا جو ہے نا سونے کا ہو یا چاندی کا ہو، تو ٹانکا لگانے کی گنجائش ہے۔ اس میں جو ہے نا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ برتن سونے کا ہے، یہ برتن سونے کا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 16 ہم نے پڑھی تھی، یہ جلد کو یا چمڑے کو رنگنے کی حوالے سے بیان تھا، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آج بھی بہت زیادہ مستعمل ہے گاؤں دیہاتوں میں۔ ان حدیثوں کو آپ جو ہے نا اپنے حالات کے حساب سے ناپنے کی کوشش نہ کریں۔ جیسے کہ مکھی والی جو حدیث ہے نا، اب کہیں گے یار ایک پیالہ دودھ کا، اس کے اندر مکھی گر گئی تو اٹھا کے پھینک دو، دوسرا دودھ لے لو، کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ اس کو اپنے حالات پہ منطبق کر کے نہ دیکھیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہی پیالہ ہے اور کچھ نہیں ہے، پورے دن کا کھانا یہی دودھ کا پیالہ ہے، تو اسی لیے حالات کے حساب سے اس کو دیکھا جائے، آج کے حالات کے حساب سے، یا آپ اپنے حالات کے حساب سے مت دیکھیں۔ اچھا جناب، اب یہ جلد چمڑے کو داغنا، رنگنا یا مسالہ لگانا اور اس کو قابل استعمال بنانا، وہ کوئی بھی قسم کا چمڑا ہو تو ایسا کرنے سے وہ چمڑا پاک ہو جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ کوئی بھی چمڑا، یہاں جون سا لکھا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو اپنا مترجم ہے اس کتاب کے، مبارک پوری صاحب، ہاں مبارک پوری صاحب، وہ اردو اسپیکنگ نہیں ہے، تو اسی لیے یہاں پر جون سا لکھ دیا، تو صرف جو ہے نا وہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، حالانکہ یہ لفظ اردو کا نہیں ہے جون سا۔ تو بہرحال ایما احا بن دبق، ایما احا، کوئی بھی چمڑا رنگا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، کوئی بھی چمڑا ہو، خواہ وہ جو ہے نا مردار جانور کا کیوں نہ ہو۔ مردار ہو گیا تو حرام ہو گیا؟ نہیں، جہاں اس کو داغا گیا تو کوئی، اس کو رنگا گیا تو پھر وہ
جو ہے نا جائز ہو جائے گا اس کا استعمال کرنا. اس کی بھی تفصیل ہم نے پڑھی تھی. اس کے بعد جو حدیث آئی تھی دباغ جلود المیتۃ طہورھا، یہاں پر واضح کر دیا کہ اگر مردار ہے جانور تو اس کے جلد کو رنگنا اس کی طہارت کے لیے بہت کافی ہے. حدیث نمبر 18 ہے، وہ یہ تھا کہ اپنا مردار بکری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مردار بکری سے ہوا جس کو پھینک رہے تھے لوگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جلد جو ہے نا، اس کا چمڑا جو ہے، اس کو استعمال میں کیوں نہیں لاتے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو مردار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردار ہے تو کیا ہو گیا، آپ اس کو اس کی جلد کو، کھال کو آپ رنگ دیں تو وہ پاک ہو جائے گا. تو یہ بھی پہلی والی حدیث کی وضاحت ہے. اچھا جناب، اس کے بعد جو ہم نے پڑھا تھا، ہاں جی یہ والی حدیث، وہ یہ ہے کہ ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شام میں رہتے تھے، اور شام میں جو ہے نا اہل کتاب بہت ہیں، یہاں پر جو ہے نا عیسائی بہت تھے. تو انہوں نے کہا کہ اہل کتاب، خلی یا بنتی یا ہوا خلی شویہ مکیف مکف، اہل کتاب یہاں پر بہت ہیں، تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں یا ان کے برتنوں کا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تاکلوا فیہا الا الا تجدوا غیرہا، اس کن کے برتنوں میں مت کھایا کرو، مت پیا کرو، کیونکہ یہ لوگ شراب پیتے ہیں اور سور کھاتے ہیں انہی برتنوں میں. تو اگر بہت مجبوری کی حالت میں ہے اور ان کے برتن استعمال کرنا ضروری ہیں تو پھر ان برتنوں کو دھو لیا کرو اور اس کے بعد اس میں کھا لیا کرو. تو اس حدیث میں بھی کافی تفصیل تھی جس پر اس وقت ہم نے بات کی تھی. اچھا جناب، اب اس کے بعد ہاں جی، یہ جو برتن غیر مسلموں کے برتنوں کا استعمال اوپر آیا ہے نا، یہاں پر ایک اور حدیث ہمارے پاس آ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ توضؤوا فی مزادۃ امرأۃ مشرکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے پانی لے کر اس سے وضو کیا. تو یہاں پر جو ہے نا ایک استثنائی کیفیت دی جا رہی ہے کہ اگر مشکیزہ، کیونکہ مشکیزہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ہے نا شراب ڈالی جا رہی ہو یا کوئی حرام چیز ڈالی جا رہی ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکیزہ سے وضو کیا، کیونکہ جو چیز ثابت ہو جائے کہ اس کو جائز حلال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اگر وہ اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں تو ان کا ان کی چیز کو استعمال کر سکتے ہیں. اب یہاں پر مشکیزہ آیا ہے، مزادہ مشکیزے میں پانی ڈلتا ہے، مشکیزے میں شراب نہیں ڈل سکتی. تو یہاں پر ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ جو چیز ہے ہم لے رہے ہیں مشرکہ عورت سے مزادہ، اس میں کس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے. اب وہ برتن اوپر ذکر آیا تھا، تو برتن میں سور بھی کھایا جا سکتا ہے، کتا بھی کھایا جا سکتا ہے، اور پیالہ ہے تو پیالے میں شراب بھی پی جا سکتی ہے، پانی بھی پیا جا سکتا ہے. تو معلوم نہیں ہو پا رہا نا کہ وہ کس چیز کے استعمال کے لیے ہے، وہ لوگ اس کو کس چیز میں استعمال کرتے ہیں. لیکن یہاں پر معلوم ہو گیا کہ مزادہ پانی کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی اور چیز نہیں ڈل سکتی. تو جب وہ پانی کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، حلال کے لیے، جائز کے لیے استعمال ہوتا ہے، خواہ وہ مشرکوں کا کیوں نہ ہو، تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اچھا جناب، ہاں اب یہ حدیث جو ہے نا یہاں پر آئی ہے اور مجھے اب یاد نہیں ہے، ہاں یہ بات ہوئی تھی کہ یہ حدیث یہاں ترتیب میں کیوں آئی ہے، حالانکہ اس حدیث کو وہاں پر ہونا چاہیے تھا جہاں پر ذکر ہوا تھا سونے اور چاندی کے برتنوں کا. تو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر مصنف نے اس کو یہاں پر کیوں رکھا ہے حدیث نمبر 21 میں. کوئی وجہ ہونی چاہیے، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آئی اس کی وجہ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر مطالعہ وسیع ہو آدمی کا تو کہیں نہ کچھ ذکر ہوا ہوگا اس کا. لیکن میں نے جو اب تک پڑھا ہے وہ یہی پڑھا ہے اپنے استاذوں سے بھی کہ یہ وجہ سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کو حدیث نمبر 21 کیوں رکھا گیا ہے.
وہ یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ اگر برتن ٹوٹ جائے اس میں چاندی کا ٹانکا لگا سکتے ہیں، چاندی کا ٹانکا ہم لگا سکتے ہیں، جب چاندی کا لگا سکتے ہیں تو سونے کا ٹانکا بھی لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں جو ہے نا برتن کی کیفیت تبدیل نہیں ہو سکتی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ برتن سونے کا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آخری باب ہے جو ہم پڑھ رہے تھے، اور وہ باب ہے باب ازالت النجاسہ و بیانہا۔ باب، یہ تیسرا باب جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی 1-2 حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ باب ازالت النجاسہ و بیانہا، یہاں پر ترجمہ ہے نجاست کی تفصیل اور اسے زائل کر، اسے دور کرنے کا بیان۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے ترتیب تھوڑی سی عجیب سی لگ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ باب جس میں معلوم ہوگا ہمیں کہ نجاست کو کیسے دور کیا جائے اور اس کا بیان کیا ہے۔ تو بڑے عجیب سی ترتیب ہمیں معلوم ہو رہی ہے، ہونا یہ چاہیے کہ باب بیان النجاسہ و ازالتہا و طریقۃ ازالتہا، یا مثال کے طور پر وہ باب جس میں نجاست کا بیان ہے اور اسے دور کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، لیکن ترتیب یہاں پر اس لیے الٹ رکھی گئی ہے کیونکہ فقہا کے نزدیک کوئی بھی چیز الٹپ نہیں ہوتی، اسی لیے جو ہے نا بعد میں جو محدثین آئے وہ اس حدیث کے بارے میں بہت ہی غور و فکر کرنے لگے کہ آخر اس کو یہاں رکھنے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ محدثین کے پاس، یہ فقہا کے پاس کوئی بھی چیز الٹپ نہیں ہوتی، ہر چیز ایک خاص پیمانے کے تحت رکھی جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ حدیث کیوں آئی ہے، یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی، یہ بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ یہاں پر یہ حدیث کیوں آئی ہے۔ ویسے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ معلوم نہیں ہو پا رہی، یا جن کی تعویل نہیں ہو رہی، یا جو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ قرآن مجید میں 4 مقامات کم سے کم ایسے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت مشکل مقامات ہیں، اس سے کوئی معرفہ سکتور تو معرفہ ہے، تم دیکھنا 4 مقامات ایسے ہیں قرآن مجید میں جو سمجھ میں نہیں آ رہے، بہت مشکل مقام ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، بہت مشکل مقام۔ اور بڑے بڑے مفسرین جیسے کہ مثال کے طور پر ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر آ کر یوں کنارے سے گزر جاتے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے یہاں پر ہاتھ ڈالنے سے بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ اور دین میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہمارے پاس، خاص طور پر جن کا تعلق غیبیات سے ہے، یا بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق تاریخ سے ہے، تو وہ ایسی چیزیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی، تو یعنی کہ جیسے کہ موت کے بعد آدمی کو موت کیسے آتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کس طرح سے معاملات ہوتے ہیں، وہ جہان کس طرح سے ہے، وہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آنے والی۔ یا مثال کے طور پر اور بھی بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ تو بہت کچھ میں سے یعنی کہ میں نے بھی اپنے طور پر کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو وہاں پر جب جاؤں گا تو اللہ سے پوچھوں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ وہ تو اللہ ہی بتا سکتا ہے نا، اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس کا مطلب کیا ہے آخر۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جو میں نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، یہ والی حدیث۔ جب امام ابن حجر سے ملاقات کروں گا تو ان سے ضرور پوچھوں گا کہ آخر یہ حدیث نمبر 21 آپ نے کیوں رکھی ہے۔ تو یہ بھی ایسے ہی صرف آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا یعنی کہ ماحول تبدیل کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ امام ابن حجر سے ملاقات ہوگی میری تو میں پوچھوں گا ضرور کہ یہ حدیث یہاں پر کیوں رکھی تھی۔ اور کچھ مقامات ہیں قرآن مجید کے جن کے بارے میں پوچھوں گا اللہ سے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں تاریخ میں جن کے بارے میں پوچھوں گا جب ان سے ملوں گا کہ یہ کیا ہوا تھا، کیوں ایسے ہوا تھا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت سے دستبرداری، صرف ایسے ہی میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں چیزیں جو میرے الجھنے ہیں ذہن میں جن کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے
خلافت سے دستبرداری کی تھی اور حضرت معاویہ کو خلافت دے دی تھی. تو اب سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ کیا آخر ان کو ایسا کرنے میں اختیار تھا؟ کیوں آپ دستبردار ہوئے؟ کیا آپ کو اختیار تھا؟ آپ کو خلافت کس نے دی ہے؟ کیا آپ کی خلافت جو ہے نا باپ دادا سے حاصل کردہ ہے یا مسلمانوں کی بیعت کی وجہ سے ہے؟ تو اگر بیعت کی وجہ سے ہے تو بیعت دینے والے حقدار ہیں خلافت کسی اور کو دینے میں. آپ کا کیا حق تھا دینے کے لیے؟ تو اگر وراثت کے طور پر آپ نے لی تھی تو پھر جو ہے نا پھر آگے جنگ کی وجہ کیا تھی؟ پھر یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں دین میں، ہمارے تاریخ میں، جو سمجھنے کے قابل ہیں، الجھنے ہیں، سمجھ نہیں سکتا آدمی کہ یہ کیوں ہوا تھا اس طرح سے. تو یہ جب وہاں جائیں گے تو پوچھیں گے، پھر اللہ سے بھی پوچھیں گے اور ان بزرگوں سے بھی پوچھیں گے یہ چیزیں. تو یہاں پر باب ازالۃ النجاسہ و بیانہا الٹا ایک عنوان ہے جو بادی نظر میں اگر آپ غور کریں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ نجاست کا بیان پہلے ہونا چاہیے کہ نجاست کیا چیز ہے، اور اس کے بعد ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو کیسے زائل کیا جائے. لیکن یہاں پر ترتیب الٹپ نہیں ہے. الٹپ اسی لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں پر میں یہ آپ کو نہیں بتا رہا کہ نجاست کیا چیز ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ نجاست کس طرح سے زائد ہوتی ہے اور کون سی چیزیں ہیں جو نجاست نہیں ہیں، یہ میں بتانا چاہتا ہوں. اسی لیے میں نے لکھا ہے ازالۃ النجاسہ و بیانہا. امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میری. تو حدیث نمبر 12 ہے. حدیث نمبر 12 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اور یہ حدیث پوچھنے والے نے اس لیے پوچھا کیونکہ یتیموں کی وراثت میں خمر ملا تھا. اور آپ کو معلوم ہے خمر جو ہے نا عربوں کو بہت زیادہ عزیز چیز ہے، اور یہ وراثت میں ملتا ہے دوسرے کو، ایک دوسرے کو. جیسے کہ مال وراثت میں دیا جاتا ہے اسی طرح سے شراب وراثت میں ملتی تھی. تو بچوں کو وراثت میں خمر ملا تو اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ یتیم بچے ہیں تو یتیم بچوں کا یہ خمر ہے تو خمر تو حرام ہے، لیکن اگر ہم اس کو کوئی اور شکل دے کر اس کے مال سے فائدہ اٹھائیں یا بچے فائدہ اٹھائیں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر ہم خمر کو جو ہے نا سرکہ بنا دیں مثال کے طور پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے. اس میں کافی تفصیل تھی. خمر کو کسی طور پر بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے. خمر کو کسی بھی طور پر استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اگر یہ خود بخود فطری عوامل کی وجہ سے سرکہ بن جائے تو اب اس کا استعمال جائز ہے. لیکن اگر ہاتھ سے ہم خمر کو سرکے میں تبدیل کریں، حالانکہ اب وہ سرکہ ہے، اس کی خمر والی خواص ختم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اگر ہاتھ سے ہم نے جان بوجھ کر اس کی کیفیت تبدیل کی ہے تو اس کا استعمال ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی. اس کے بعد جو حدیث پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ ان اللہ و رسولہ ینہاکم عن لحوم الحمر الاہلیہ. یہ جو گدھے عام طور پر ہوتے ہیں شہروں میں، یہ ان کے بارے میں الحمر الاہلیہ ان کو کہا جاتا ہے، گھریلو گدھے. ایک دوسرا گدھا ہے جو جنگلی گدھا ہے، اور ایک وہ گدھا ہے جس کو گھریلو گدھا ہم کہتے ہیں. اہلیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے جو آبادی میں رہتا ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ ناپاک ہے، یہ ناپاک ہے. تو یہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ گدھا ناپاک ہے. کیا اس کا استعمال بھی ناپاک ہے یا اس کا گوشت کھانا ناپاک ہے؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ یا پتہ نہیں سو گئے ہیں؟ نہیں، وہ اصل میں استاد صاحب جو مائک ہے نا وہ چونکہ بند ہوتے ہیں تو جب وہ آپ ایسی بات کرتے ہیں تو مائک کھولنا اور وہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. مجھے بھی تو پتا چلے نا کہ کوئی سن رہا ہے یار. ہاں نہیں ہم سن رہے ہیں. سن رہے ہیں سب سن رہے ہیں آپ. اچھا جی. تو کیا گدھا یہاں پر جو رجس بتایا گیا ہے
رجس بتایا گیا ہے، ناپاک ہے، تو کیا اس کا استعمال بھی ناپاک ہے یا اس کا گوشت ناپاک ہے؟ گوشت ناپاک ہے، اس سے تو گوشت بات ناپاک ہے، اس کا ناپاک نہیں ہے۔ ناپاک ہے، لیکن گدھے کا استعمال کرنا جائز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے گدھا، اور گدھے کے استعمال کے دوران ظاہر ہے آپ کو جو ہے نا یعنی کہ گدھے کا اپنا لعاب بھی لگتا ہوگا، گدھے کا پسینہ بھی حلال ہے، بھی لگتا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں، گدھا بذات خود پاک ہے لیکن اس کا گوشت جو ہے نا وہ ناپاک ہے۔ اچھا جناب، یہاں پر ہم نے ایک اور حدیث پڑھی تھی، جو آخری حدیث تھی جہاں پر ہم رکے تھے، وہ یہ تھی کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنا وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منا میں خطبہ دیا، منا میں خطبہ دیا، تو یہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، یہ حجۃ الوداع ہے نا، کیونکہ ایک ہی حج کیا نا آپ نے، تو یہ حجۃ الوداع کے موقع کی بات ہے۔ لیکن کیا یہ خطبہ حجۃ الوداع ہے یا کوئی اور خطبہ ہے؟ یہ کوئی اور خطبہ ہے استاد صاحب؟ کیوں، کہاں سے معلوم ہوا؟ حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا وہ میدان عرفات میں آپ میں تھا، اور یہ مینا کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ باریکیاں جو ہے نا بہت سمجھنے والی ہے۔ تو یہ خطبہ حجۃ الوداع نہیں ہے، یہ کوئی اور خطبہ ہے، اور یہاں پہ ہمیں معلوم ہوا کہ ہر موقع پر امیر حج خطبہ دیتا ہے تاکہ لوگوں کو بتائے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا شعائر ہیں، اس کے کیا حکمت ہے، لوگوں کو تقویٰ کی تلقین کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مینا کی بات ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری پر تھے۔ یہاں پر کون سی سواری کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ کون سی سواری ہے؟ اونٹنی، اونٹنی۔ نام کیا تھا معلوم ہے؟ قصوہ، قصوہ نام تھا، قصوہ، جی ہاں، اونٹنی کا نام قصوہ تھا، گدھے کا نام عفیر ہے، عفیر، اور خچر کا نام دلدل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز جو متعلقات ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں سے ہر چیز کا ایک نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک نام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرما دانی کا نام تھا، یعنی نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھتے تھے چیزوں کا، یعنی کہ ویسے کنگھی لے آؤ، میری کنگھی کہاں ہے، یہ تو عام سی بات ہے نا، لیکن کنگھی کا ایک نام رکھ دیا، سرما دانی کا ایک نام رکھ دیا، ہر چیز کا ایک نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ ایک انسیت ہے، ایک جمادات کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسیت دیکھیے آپ، تو جانوروں کے ساتھ بھی انسیت دیکھیے۔ عفیر گدھے کا نام ہے، دلدل خچر کا نام ہے، اونٹنی کا نام جو ہے نا قصوہ ہے۔ تو قصوہ پہ بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے موقع پر یہ خطبہ دیا تھا۔ اس وقت اونٹنی کا لعاب کندھوں پر بہتا تھا، اور میرے کندھوں پر بہتا تھا۔ میرے کا مطلب کون ہے؟ جو راوی ہیں، جو راوی ہے حدیث کے، وہ اونٹنی کا لگام ہو سکتا ہے، پکڑا ہوا ہوگا انہوں نے، تو اونٹنی کا لعاب اس صحابی کے کندھے پر گر رہا تھا۔ تو یہ حدیث کے بتانے کا مطلب کیا ہے آخر؟ ہاں، یہ حدیث کیوں، کیا ہم سمجھے اسے، کیا سمجھ رہے ہیں؟ مطلب ہے کہ یہ جو لعاب دہن ہے اس کا وہ یعنی ناپاک نہیں ہے، ظاہر یہی ہے اس کا مطلب، کہ یعنی یہ جو جانور ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، اگر ورنہ وہ بہنے کے بعد مزید بات کرتے کہ جی وہ بہ رہا تھا تو اس سے منع کیا گیا، یا اس کو دھونے کا حکم دیا گیا، یا کوئی ایسی بات ہوتی۔ معلوم یہ ہوا کہ حلال جانور کا پیشاب پاک ہے، حلال جانور کا لعاب پاک ہے، حلال جانور کا پسینہ بھی پاک ہے، کیونکہ حلال جانور ہے نا، حلال جانور ہے، تو حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے۔ حلال کا مراد یہ ہے کہ ناپاک ہے، پاک ہے۔ تو یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کا لعاب میرے کندھوں پر گر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نہیں کہا کہ جا کے وضو کر لو دوبارہ سے۔ تو یہ حلال جانور ہے، اور اس کا یہ جو متعلقات ہیں اس حلال جانور کے وہ سارے پاک ہیں۔
اس میں ناپاک نہیں ہے۔ اچھا جناب، اب ہم حدیث نمبر 25 کی طرف آتے ہیں جو آج ہمارا موضوع ہے۔ پتہ نہیں کیا ٹائم ہو گیا ہے، کیا ٹائم ہوا ہے یار؟ ٹائم اس وقت 10:26 ہو گئے ہیں۔ اچھا، تو میرا خیال سے ہم یہ حدیث شاید لے لیتے ہیں، یہ حدیث لے لیتے ہیں، ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے۔ حدیث جو ہے نا لے لیتے ہیں ہم جلدی جلدی سے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پر لگی ہوئی منی کو دھویا کرتے تھے، پھر اسی کپڑے کو زیب تن فرما کر نماز پڑھ لیتے تھے، اور میں دھونے کے نشان اور اثر کو، منی کے اثر کو صاف طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے لقد كنت افرقه من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقا فیصلی فیہ۔ یہ مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچ دیا کرتی تھی، پھر آپ اسی کپڑے میں نماز ادا فرما لیتے تھے۔ تیسری حدیث ہے لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، جب منی خشک ہو جاتی تو میں اپنے ناخن سے اسے کھرچ کر کپڑے کپڑے سے اتار دیتی، کپڑے سے اتار دیتی تھی۔ یہ تین حدیثیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں نجاست اور اس کا بیان، نجاست اور اس کا بیان۔ اس حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس حدیث میں کیا، یعنی بہت ایک بڑی سرخی جس کو ہم کہہ لے سکتے ہیں۔ صاحب اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ جو منی اگر کپڑوں کے ساتھ لگ جائے تو وہ پاک ہے، مطلب ہے اسے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یعنی بڑی چیز سامنے آتی ہے وہ پاک ہے، اس کا مطلب۔ بالکل، ہمیں معلوم یہ ہوا کہ ویسے ہم سمجھتے ہیں کہ منی کے اخراج سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، منی کے اخراج سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، اس پر غسل واجب ہو جائے گا، نماز نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ بذات خود مادہ وہ پاک ہے، اس کا اخراج کرنے سے آدمی ناپاک ہو جائے گا، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ بذات خود پاک چیز ہے۔ پاک کیوں ہے اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ طيب دحين كلاس لو سمحت روح هناك۔ اچھا جناب، یہ اس پہ اختلاف بہت ہے یا بابا خلاص طيب ما اعرف، دحين عندي كلاس، دحين لو سمحت. شكلنا نسينا في بيت الصخمين صح؟ ايوه ممكن صح. اچھا جناب، معذرت کے ساتھ جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس میں بہت اختلاف ہے کہ منی آدمی کا جو مادہ ہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، اس میں کافی اختلاف ہے۔ بہت مکاتب فکر جو ہے نا، ہر ایک کی اپنی اپنی رائے بھی ہے، اپنے اپنے دلائل بھی ہیں، لیکن جو ہمارے سامنے جو تین حدیثیں آ رہی ہیں اور تینوں حدیثیں بہت معتبر ہیں، ایک تو متفق علیہ حدیث ہے اور ایک حدیث جو ہے نا، دو حدیثیں مسلم کی ہیں، اور اس کی نظائر بہت ہیں ہمارے تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کی بہت ساری نظائر موجود ہیں، یعنی جو چیز اس کو تقویت دے رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کا خلاصہ جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ منی جو ہے وہ
انسان کا بنیادی مادہ ہے، انسان کا بنیادی مادہ، انسان کی ابتدا اس نطفے سے ہوتی ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کی بنیاد ناپاک ہو. جو لوگ اس رائے کو یعنی کہ جس رائے کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ پاک ہے، اگر کپڑے پر منی لگ جاتی ہے تو آدمی اس کو دھو لے اور اس میں نماز پڑھ لے، اور اگر نہیں دھوتا تو صرف اس کو جو ہے نا کھرچ دے، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر خشک ہونے کے بعد کپڑے کو مل دے، اس کو مل دے یا کسی ایسی چیز سے اس کو صاف کر دے، اور صاف کرنے کے بعد اس میں نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ پاک ہے. پاک کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کی بنیاد ہے، اسی سے انسان پیدا ہوتا ہے، اصل ہے انسان کی، اور انسان کا اصل ناپاک نہیں ہو سکتا. اس حدیث کے بارے میں کسی کا کوئی مطالعہ ہے؟ ساتھیوں کا کوئی مطالعہ ہے اس حدیث کے بارے میں؟ جی استاد صاحب، بس یہی جو کتاب میں لکھا تھا یہی پڑھا ہے. ہاں بتائیے نا. تو اس میں ایک تو میرا خیال سوال بھی تھا، چلے میں بعد میں رکھ لیتا ہوں. تو اس حدیث سے جو ہے وہ ایک چیز جو ابھی ہم نے ذکر بھی ہو گیا کہ یہ جو منی جو ہے وہ بذات خود جو ہے وہ پاک ہے، اور اس کو جو ہے وہ دھونا ضروری نہیں ہے، جو مختلف 3 احادیث ہم پڑھیں گے ابھی جو پڑھی ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ اگر جو ہے وہ اس کو صاف کر دیا جائے، مطلب پانی سے بھی صاف کر دیا جائے اور اس کا نشان بھی آپ کو نظر آئے، تو اس میں بھی جو ہے وہ نماز ہو سکتی ہے. اور میرے خیال میں کہ اس میں جو ہے وہ جس طرح حضرت عائشہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اثر جو ہے نا ان کو نظر بھی آتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھتے تھے اور اس کا نشان بھی نظر آتا تھا تو اس میں پھر کراہت بھی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ خشک ہو گئی ہے تو اگر اس کو کھرچ دیا جائے گا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جو سفید مادہ سا ہے وہ کھرچ کے اتر جائے گا. اور جس طرح دہی یا کوئی اس طرح کی کوئی اور چیز ہوتی ہے تو اس کو بھی اگر آپ خشک ہونے دیں تو پھر اس کو کھرچ دیں تو وہ زیادہ آسانی سے وہ اتر جاتا ہے، تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس طرح اس کو بھی کھرچا جا سکتا ہے کسی بھی طریقے سے، یا کپڑے کو آپس میں ہی ایک دوسرے سے مل کے جو ہے وہ رگڑ کے اتارا جا سکتا ہے. یا اگر اب زیادہ آپ احتیاط کرنا چاہ رہے ہو، پانی وغیرہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، تو گھاس یا کوئی خشک لکڑی یا کوئی ایسی کوئی بھی کھردری چیز سے بھی اس کو کھرچ کے اس کو اتارا جا سکتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ کپڑے کو جو ہے نا وہ مطلق دھونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے اور یہ نجس نہیں ہے، اور اس سارے طریقے سے جو ہے نا وہ اس کو صاف کیا جا سکتا ہے، اور اس میں نماز بھی ہو سکتی ہے. جی. اور جیسا آپ نے بتایا ہے کہ اس میں جو ہے وہ پاک یا ناپاک ہونے کے بارے میں جو ہے وہ مختلف رائے ہیں، مختلف مکتبہ فکر کی. تو کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ انسانی لعاب کی طرح ہے. تو اس میں جو ہم نے کتاب میں پڑھا اس میں انہوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور داؤد ظاہری اور امام احمد وغیرہ اور حضرت علی اور حضرت سعد بن وقاص وغیرہ کا ذکر ہے، اور حضرت عائشہ بھی اس میں شامل ہے. اور کچھ کا جو یہ ہے کہ یہ ناپاک ہے. یہ چیزیں ایک مکتبہ فکر کا کہنا بھی ہے کہ یہ ناپاک ہے، لیکن جو صحیح رائے ہے وہ یہی ہے جو حدیث میں معلوم ہو رہی ہے. یہ ایک سوال میں کر سکتا ہوں؟ ایک سوال ہے میرا اس میں. جی. سوال میرا یہ تھا، منی تو وہ ہے جس سے غسل ثابت ہوتا ہے، غسل واجب ہوتا ہے. منی سے پہلے ایک جو ہے وہ شفاف مادہ ہوتا ہے، اگر وہ کپڑے پہ لگ جائے تو کیا اس کا بھی جو ہے وہ یہی والا معاملہ ہوگا کہ اسی طرح اس کو صاف کیا جا سکتا ہے، یا اس کے لیے دھونا ضروری ہے؟ اس سے جو ہے نا
نہیں دھونا ضروری نہیں ہے، لیکن اس سے وضو واجب ہو جاتا ہے اس سے. میں ایک سوال کر سکتا ہوں جناب؟ ہاں جی ہاں جی. یہ بات تھوڑی سی حیرت انگیز سی لگ رہی ہے کہ ویسے تو اس کو کہتے ہیں جنبی ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، نہائے بغیر غسل کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، اور تو یہ تھوڑا سا یہاں پہ عجیب سا لگ رہا ہے کہ وہ ایک چیز جو کہ اصل ہے جس کی وجہ سے آدمی ناپاک اور نجس اور جنبی ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ بغیر غسل کے اس کو یہ نماز نہیں ہوتی اور پاک نہیں ہوتا. ہاں جی. تو یہ وہ بذات خود چیز جو ہے نا وہ ناپاک نہیں ہے. بس یہ تھوڑا سا ذہن میں. ہاں اسی لیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس باب کا نام جو رکھا گیا ہے نا، وہ باب کا نام اس لیے عجیب سا لگتا ہے. دیکھیے نا، میں نے کہا نا آپ سے اس باب کا نام کیا ہے؟ باب ازالت النجاسہ و بیانہا. دیکھیے نا یہاں پر جو لکھا ہے نا، باب ازالت النجاسہ و بیانہا، اس پہ تو کافی میں نے بات کی ہے نا. یہ وہ باب جس سے نجاست زائل ہوتی ہے اور اس کا بیان. تو یہ ترتیب الٹ لگ رہی ہے. پہلے تو ہونا چاہیے بیان، ہمیں بتائیں کہ نجاست کیا چیز ہے، اور پھر ہمیں بتائیں کہ اس کو کیسے زائل کیا جائے. اصولاً یہی ہونا چاہیے نا، پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ نجاست ہے کیا چیز، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کیسے دور کیا جائے. لیکن یہاں پر الٹ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہاں پر میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ نجاست کیا ہے، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نجاست کس طرح سے زائل ہوتی ہے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نجاست سمجھتے ہیں اور وہ حقیقت میں نجاست نہیں ہے. اس میں منی کا ذکر آیا ہے سب سے پہلے، جس کی وجہ سے، جس کے اخراج سے آدمی پر غسل واجب ہو جاتا ہے، جس کے اخراج پہ آدمی کا غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن وہ بذات خود چیز پاک ہے. یہ اس لیے پاک ہے کیونکہ انسان کا اصل مادہ ہے، اور انسان کی اصل جو ہے وہ ناپاک نہیں ہو سکتی. ویسے ہم آگے پڑھیں گے، جو آپ کا جو سوال تھا نا شہزاد صاحب کا، یہ ہم ایک اور باب ہے جو ہم پڑھیں گے آگے چل کے. میں نے ابھی دیکھا یہاں پر مجھے نظر نہیں آیا ہے، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ وضو کے مسائل میں آئے گا کہ مزی اس کو کہتے ہیں، جس کا آپ نے ذکر کیا ہے نا شہزاد صاحب. ایک ہے منی اور ایک ہے مزی. جی جی ہاں جی، اس کو مزی کہتے ہیں، شفاف پانی. اس کے اخراج سے وضو واجب ہو جائے گا. اچھا، اس میں بھی 2 قسمیں ہیں، لیکن جب ہم وہ اس وقت آئے گا تو اس کو پڑھیں گے. ابھی میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا. اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم سے جو ہے نا غسل واجب نہیں ہے، اور ایک قسم سے غسل واجب ہے، اور منی سے تو غسل واجب ہے، لیکن یہ چیز بذات خود ناپاک نہیں ہے. اس کو یہاں پر رکھنے کا مقصد یہی ہے، اس حدیث کو یہاں پر رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ چیز بیان کیا، کہ یہ ناپاک نہیں ہے، یہ پاک ہے. اگر کپڑے پر لگ جائے تو اس کو صاف کر کے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے. اس کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہے، یا وہ کپڑا جو ہے نا ناپاک نہیں ہوتا. تو یہاں پر یہ حدیث رکھی گئی. میں تھوڑا عرض کر سکتا ہوں؟ جی جی بالکل. جی، اس میں ویسے جتنی تفصیل دی ہوئی ہے، اور ایون حدیث کا جو نص ہے اس سے بھی یہ واضح تو نہیں ہے کہ یہ ناپاک نہیں ہے یا یہ پاک ہے. یہ اس میں اختلافی مسئلہ ہے. ایون جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، اس میں 2 رائے ہیں. ایک رائے کہتی ہے کہ یہ ناپاک ہے، جس چیز سے غسل واجب ہو جاتا ہے وہ چیز خود بھی ناپاک ہے. لیکن ایک بہت قوی رائے ہے جس کا موقف یہ ہے، اس کے ہر دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں. جی جی، لیکن جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ یہ آدمی کی بنیاد ہے، انسان کی بنیاد ہے، اور انسان کی بنیاد ناپاک نہیں ہو سکتی. اس کے اخراج پہ غسل واجب ہو جائے گا، یہ الگ بحث ہے. لیکن ویسے جو حدیث کپڑے میں اگر لگ جائے
اس پہ اگر ہم غور کریں تو جو خاص طور پہ جو متفق علیہ والی حدیث ہے اس میں تو دھونے کی بات ہو رہی ہے کہ جی دھوتے تھے، اور جو ایون متفق علیہ نہیں ہے جو دیگر دو ہیں اس میں بھی اس کو ہٹایا تو گیا ہے نا. اگر بالکل لیکن اثر تو پاک موجود ہے نا، اثر تو پاک ہے تو پھر تو اس کو ہٹائے بغیر بھی اگر نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا تو پھر تو ہم واضح طور پر کہہ سکتے جی پاک ہے. لیکن تینوں صورتوں میں اس کو ہٹایا تو گیا ہے، یعنی دور کیا گیا ہے کپڑے سے. تو یہ اسی وجہ سے دلائل مختلف ہیں، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ ناپاک ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں. جی لیکن حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، تینوں حدیثیں جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس سے ہمیں معلوم یہ ہو رہا ہے اگر کپڑے پر لگ جائے تو آپ کپڑے کو دھو لیں، اگرچہ اس کے اثر ابھی باقی ہے، اثر نہیں گیا، اگرچہ اس کا اثر باقی ہے تو اس پر آپ غسل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے پانی تو اس کو صرف ملنے سے، کھرچنے سے اس کا اثر زائد ہو جائے گا اور اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. بنیاد اس کی یہ ہے کہ یہ انسان کی اصل ہے، اور انسان کی اصل ناپاک نہیں ہو سکتی، انسان کی اصل ناپاک نہیں ہو سکتی. خیر یہ بہرحال اس میں گنجائش ہے. جو لوگ کہتے ہیں ناپاک ہے ان کے پاس دلائل ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ پاک ہے ان کے پاس بھی دلائل ہیں. تو اس میں جو ہے نا پھر آپ ایسا جس طرح سے آپ ہر آدمی کے لیے اپنے اپنے اس میں ہے نا کہ جس طرح سے چاہے اس کو اختیار کر سکتا ہے. اس پہ جو ہے نا کوئی وہ نہیں ہے. اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ پاک ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھو. اور جو آدمی دوسری طرف ہے اس کو بھی آپ غلط نہیں کہہ سکتے. تو دونوں رائے موجود ہیں اور دونوں کی گنجائش موجود ہے. لیکن جو زیادہ وزنی بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ انسان کی اصل ہے. انسان کی اصل ناپاک کیسے ہو سکتی ہے؟ ممکن نہیں ہے. خیر ہم یہاں پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ وقت ہمارا ہو چکا ہے، اور پہلی کلاس میں آدمی بھی تھوڑا سا فل فارم میں نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ اگلی کلاس ہماری جو ہوگی نا، حدیث نمبر 25 تو ہم نے پڑھی تھی نا، 26 27 28 تک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 3 حدیثیں اگلی کلاس میں. تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. میرا خیال ہے وقت بھی ہو چکا ہے اور پہلی کلاس بھی ہے، تو اس لیے تھوڑا سا ہلکا پھلکا بھی رکھنا چاہیے اس کو. تو انشاءاللہ پھر آپ کے ملاقات ہوگی اب اگلی کلاس میں. جزاک اللہ خیر. کوئی سوال، کوئی اشکال، کوئی ابہام اگر باقی ہے تو، اگر نہیں ہے تو ختم کرتے ہیں. چلیے میرا خیال ہے پھر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام.